وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی تکمیل تراویح کی نماز میں آپ حضرات نے اللہ کا پورا قرآن سنا، اول سے لے کر آخر تک، اور ماشاء اللہ 3-4 حفاظ کرام نے اس میں حصہ لیا۔ قرآن حکیم یہ ایک بے مثال کتاب ہے، اور رمضان المبارک اس لیے آتا ہے کہ مسلمان قرآن کے ساتھ ایک دور کر لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ سکھایا اللہ کے نبی نے ہم حفاظ کرام کو کہ ہم اپنی جوڑی تلاش کریں اور اس کے ساتھ پورا سال اللہ کے قرآن کا دور کریں، ایک وقت متعین کریں۔ جب تک وقت متعین نہ ہو انسان کام نہیں کر سکتا۔ دین اسلام نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کر کے ہمیں رہنمائی دی کام کرنے کی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت موقوت پر ہے۔ اگر وقت موقوت ختم ہو جائے، نماز نہیں ہوتی، اسے آپ ادا نہیں کہتے، نماز قضا ہو گئی ہے، نماز کی ادا کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے ہر ایک نماز کا وقت بتا دیا کہ یہ صبح کی نماز کا وقت موقوت ہے، یہ ظہر کی نماز کا وقت موقوت ہے، یہ عصر کی نماز کا وقت موقوت ہے، یہ مغرب کی نماز کا وقت موقوت ہے، یہ رات کی نماز عشاء کی ہے، یہ اس کا وقت ہے۔ اس میں ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہوگی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن کو اتارا۔ اور پھر یہ رمضان کیا ہے؟ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ بھی ایک وقت مقرر کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھ لے، اور روزے کا بھی وقت متعین کیا کہ یہ روزے کا وقت ہے، اس میں روزہ ہوگا، اس وقت کے بعد کھائے گا، روزہ نہیں ہوگا، اس وقت سے پہلے کھا لے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی سحری کھا رہا ہے تو سحری کا وقت متعین کر دیا کہ اس وقت تک سحری کھا سکتے ہو، افطار کا وقت متعین کر دیا کہ اس سے پہلے افطار نہیں کر سکتے، افطار کی جب افطار سورج غروب ہوگا تو پھر افطار کرے گا۔ تو انسان کے لیے ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت متعین کیا، اسی لیے اللہ نے سورج بنایا، اسی لیے اللہ نے چاند بنایا۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے آ کر چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، آپ بتا دیں کہ چاند اس لیے آیا ہے مواقیت للناس کہ یہ انسانوں کو وقت بتائے، ان کے اوقات کی تحدید کر دے، ان کے اوقات میں تعین پیدا کر دے۔ تو گویا اللہ جل جلالہ نے انسان کو جتنے بھی اعمال دیے ہیں ان سب اعمال کے لیے وقت رکھے۔ جیسے حج ہے، فرمایا کہ یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہی مواقیت للناس والحج، یہ حج کا وقت آپ کو بتاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محرم میں حج کر رہے ہوں، حج میں ہوگا۔ پھر اوقات کے ساتھ ساتھ جگہ کی مخصوص کر دی، میدان عرفات میں جانا پڑے گا۔ کوئی اور عرفہ وہ دن ہے جس دن میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے عرفہ نہیں بنا سکتا کہ اپنی مرضی سے دوسرے دن کہ آج میں عرفہ جاؤں گا تو میرا حج ہو جائے گا، نہیں۔ وقت متعین پر 9 ذی الحجہ کو وہ میدان عرفات میں اس کی حاضری شرط ہے، پھر اس کا حج ہوگا۔ اس لیے انسان کو اپنے تمام امور کو، تمام کاموں کو، ان کو ایک وقت کے ساتھ چلانا چاہیے۔ حفاظ کرام کو بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تعیین میں قرآن حکیم کی تلاوت کا وقت متعین کریں کہ ہم اس وقت کریں گے، جوڑی متعین کریں۔ حضور علیہ السلام نے جوڑی لگائی اپنی حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ اللہ کے نبی جبریل کے ساتھ دور کرتے ہیں، جبریل کو قرآن سناتے ہیں، جبریل سے قرآن سنتے ہیں۔ یہ قرآن سنانا بھی، قرآن سننا بھی، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اگر وقت متعین نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کام بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر قرآن حکیم
اس کے ساتھ مسلمان کا تعلق آج مخصوص ہو گیا، بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے۔ اس کتاب کو مسلمان اس کتاب کے الفاظ نہیں جانتا ہے، مسلمان قرآن کے الفاظ نہیں جانتا ہے، مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ مسلمان کی اولاد ہے، اسے اللہ کا قرآن نہیں آتا، اسے انگریزی آتی ہے، اسے سارے مضمون آتے ہیں، لیکن جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن کھولا جائے اسے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو کسی کے سامنے اونچی آواز سے کیسے پڑھوں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی نسلوں کو اللہ کا قرآن سکھانا، انہیں تجوید سکھانا، قرآن کے ہر حرف کو، اس کی ادائیگی کو، اس کے مخرج کو ٹھیک کر کے پڑھنے کی صلاحیت منتقل کرنا نسلوں میں کہ وہ اللہ کے قرآن کو صحیح طرح سے تلاوت کر سکے۔ جیسے قرآن نازل ہوا، جیسے قرآن پڑھنے کا انداز ہے، جیسے قرآن کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان لوگ اللہ کے قرآن کے ساتھ نسبت پیدا کر کے، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کر کے ہم قرآن حکیم اور اس کی خوبیوں اور کمالات کو سمجھنے کی کوشش بھی شروع کریں۔ ایک ہے اللہ کے قرآن کو صرف پڑھ لیا ہے، اب طوطے کی طرح رٹ لیا ہے، تو رٹنے کے بعد اگلا دور آتا ہے کہ وہ اس رٹے ہوئے کو شعور میں تبدیل کرنا شروع کرے، وہ باشعور ہوتا چلا جائے۔ کیوں؟ اللہ جل جلالہ نے یہ قرآن حکیم نازل کیا، فرمایا ہم نے تمہیں یہ قرآن دیا ہے لکل حرف، اس پاک کتاب کے ہر حرف کی لہو ظاہر و باطن، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، وَلَهُ حَدٌّ، اس کے اندر ایک اللہ نے ایک خفیہ چیز چھپا کر رکھی ہے، ایک حکمت رکھی ہے، ایک نور رکھا ہے، ایک سر رکھا ہے کہ جس سر تک، جس نور تک مسلمان اللہ کے قرآن کے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، شعور کے ساتھ قدم بڑھائے گا، اسے سمجھ آنی شروع ہوگی۔ تو اللہ کے قرآن کے ظاہر کو سمجھنا، اللہ کے قرآن کے باطن کو سمجھنا، اس کتاب کی حکمتوں کو سمجھنا، اس کتاب کے اسرار کو سمجھنا، یہ کتنا ضروری ہو گیا کہ مسلمان کو اللہ کی قرآن کے ساتھ ایک شغف ہو، اسے ایک محبت ہو، یہ ایک جذبہ رکھتا ہو۔ آج المیہ ہے، ہمارے حفاظ کرام بھی، ان کے اندر بھی یہ جذبہ نہیں، ہم عوام کے اندر کیسے پیدا کریں گے؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کا ماحول پیدا کریں، قرآن کے ساتھ ایک نسبت پیدا کریں، قرآن کا دور پیدا کریں، قرآن کی باتیں کریں، قرآن کے درس رکھیں، قرآن کے ساتھ نئی نسل کو جوڑنا شروع کریں، اٹیچ کرنا شروع کریں کہ وہ قرآن کی اس تعلیم کے ساتھ آگاہ ہو کر وہ اپنی نسل کا، قوم کا، امت کا کوئی مستقبل بنا سکے۔ مستقبل بنانے کے لیے ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی نسل کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑنا شروع کریں۔ اب اللہ کا قرآن یہ کہتا کیا ہے، ہمیں تربیت کیا دیتا ہے، ہمارے اندر خوبی کا منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں تعارف کرایا کہ دیکھو ایک تمہارا رب ہے، تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ اس رب کے ساتھ، اس خالق کے ساتھ اللہ کے قرآن نے ہمیں سکھایا کہ ہم الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اکیلا اللہ الہ ہے، اسی اللہ کے ساتھ تم نے اپنا تعلق پیدا کرنا ہے۔ قرآن نے ہمیں عظمت سکھائی اللہ کے نبیوں کی کہ یہ انبیاء کی جماعت ہے، یہ اولو العزم لوگوں کی جماعت ہے، یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ اللہ نے اس جماعت کو دنیا میں بھیجا، اس جماعت نے آ کر، رسولوں کی جماعت نے دنیا میں آ کر کیا کیا؟ انسانوں کو ہدایت پر کھڑا کر دیا، صراط مستقیم سکھایا، انہیں اخلاق دیے، انہیں تعلیمات دیں، ان کے اندر وحدت پیدا کی، ان کی نفرتوں کو توڑا، انہیں ایک جو ہے قوت میں ڈھال دیا، انہیں ان مظلوموں کو کھڑا کر دیا، ان کے مقابلے میں دشمنوں کے، ظالموں کے، ان کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا کر دی۔ انبیاء علیہ السلام کی آپ جب تاریخ پڑھیں گے، اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام نے قصص الانبیاء، قصص النبیین، قرآن کے جو قصے ہیں ان میں سے بہت سارا حصہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، سیدنا اسماعیل کا، سیدنا اسحاق کا، سیدنا یعقوب کا، سیدنا موسیٰ کا، سیدنا عیسیٰ کا، اولو العزم پیغمبروں کا۔ دنیا میں آنے والے مختلف علاقوں میں اللہ نے ہر قوم میں نبی بھیجا، ہر قوم میں رسول بھیجا، تاکہ ہر قوم کو ہدایت کا راستہ بتا دے، ہر قوم کو صراط مستقیم بتا دے۔ ان نبیوں نے آ کر انسانوں میں کیا چیز پیدا کی؟
فرمایا نبی آ کر کیا کرتا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، ان اقیموا الدین۔ ہر نبی نے آ کر دنیا میں دین کو غالب کیا ہے، ہر نبی نے آ کر دنیا میں دین کا نظام پیدا کیا ہے، ہر نبی نے آ کر دنیا میں دین کا سسٹم پیدا کیا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور ہر پیغمبر نے آ کر فرقہ واریت کی نفی کی۔ آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے چلے گئے، پیچھے سیدنا ہارون علیہ السلام نمائندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر، اللہ کا قانون لے کر، وہ کتاب لے کر دنیا میں واپس آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم وہ تیرے پیچھے، اس نے تو گوشالہ پرستی شروع کر دی، وہ تو بچڑے کی عبادت کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے، اپنی قوم میں آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، غضبناک ہو کر ان تختیوں کو زمین پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اپنے بھائی کو پکڑا، اس اپنے بھائی کی داڑھی سے پکڑا اور اس کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کر جھنجھوڑا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، یہ تو نے، تجھے میں اپنا نائب بنا کر گیا تھا، تو نے کیا کر دیا ہے؟ یہ میرے پیچھے یہ جناب یہ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام نے کتنی عجیب گفتگو کی ہے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی، اے میری ماں سے پیدا ہونے والے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرا سر اور جانا داڑھی چھوڑ دے، اس کو نہ پکڑ کے کھینچ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں نے اس شرک کو اس لیے قبول کر لیا، آدھی قوم بنی اسرائیل کی بت کی عبادت کر رہی ہے، آدھی قوم اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، نبی موجود ہے، نبی ان سے لڑتا نہیں ہے، کیوں نہیں لڑ رہا ہے؟ یہاں جواب دیا 16 پارے میں، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں فرقہ پیدا کر دیا۔ شرک کو قبول کر رہے ہیں لیکن فرقے کو قبول نہیں کرتے۔ اب آپ آگے ہیں، اب آپ ان کے درمیان صلح کر کے، فیصلہ کر کے، ان کو سزا دے کر، اللہ کا حکم ان کو سنا کر ان کو راہ راست پر لے آئیں گے۔ بنی اسرائیل ایک رہے گی، اگر میں ان کو ان کے خلاف کر دیتا، ان کو ان کے خلاف کر دیتا، تو 2 بنی اسرائیل بن جاتے۔ تو قوم امت میں فرقہ پیدا کرنا یہ نبیوں کا کام نہیں، فرقے کو توڑنا نبی کا کام ہے۔ ہمیں اللہ جل جلالہ نے یہ عظیم قرآن عطا کیا، عظیم پیغمبر دیے، عظیم رسول دیے، عظیم ہادی دیے، عظیم رہنما دیے، عظیم دور دیا۔ آج ہم نے اپنا دور اس پچھلے دور کو سامنے رکھ کے تبدیل کرنا ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنا، اللہ کے قرآن کو سمجھنا، اللہ کے قرآن سے نسبت پیدا کرنا، اللہ کے قرآن کو وقت دینا، اللہ کے قرآن کو اپنے حرز جان رکھنا، سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا، یہ آج ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ آپ کی سائی کو بھائی ثناء الحق صاحب ان کی ان جد و جہد اور کوشش کو قبول فرمائے، اور جن حفاظ نے قرآن سنا اللہ تعالیٰ سب کو قرآن حکیم کی مزید پختگیاں نصیب فرمائے، علوم کی برکات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلہ خیر و فیض کو مزید جاری و ساری فرمائے، اور آئندہ سال اللہ تعالیٰ مزید ان حفاظ کرام کو اچھے انداز سے قرآن حکیم خود سنانے کی، پورا قرآن سنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ تب ہوگا کہ جب یہ سارے حافظ جو ہے نا وہ کیا کریں گے، پورا سال اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، یونیورسٹیاں چلتی رہیں، قرآن پیچھے بیگ میں، قیامت کے دن جو نا اللہ کے پیغمبر دعویٰ دائر کریں گے تم حافظوں کے خلاف۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب کھڑے ہو کر ان حافظوں کے خلاف کریں گے کہ اللہ انہوں نے میرے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہاں جی، تو قرآن کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑنا ہے یا سامنے رکھنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس لیے سارے حافظ پکے ہو جاؤ۔ ابھی آج رمضان ختم نہیں ہوا، اب سے آپ نے قرآن یاد کرنا شروع کرنا ہے، عید کے بعد نہیں، آج سے ہی، رات سے ہی شروع کرنا ہے کہ اب ہم اگلا جو قرآن ہے سارا ٹھیک کریں گے۔ کیا خیال ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہر حافظ قرآن، آج چھٹی نہیں ہوئی، آج سے سبق شروع ہوا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پیغمبر کو حکم ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کیا مطلب ہے؟ اے میرے محبوب اب آپ ایک عمل سے فارغ ہو گئے ہیں، فَانْصَبْ، پھر محنت شروع کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اب آپ نے قرآن پڑھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ابھی تو آپ ڈر سے پڑھ رہے تھے نا، یہ غلطی نہ آئے، غلطی نہ آئے، صحیح ہو جائے، ہاں جی، تو یہ ڈر سے پڑھنا تھا۔ آپ کس لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کو راضی کریں۔ پڑھو گے نا؟ اس لیے سارے حفاظ خوب محنت کریں، ایک پاؤ یاد کریں، پھر اس پاؤ کو زبانی پڑھیں، پھر اس پاؤ کو 2 رکعتوں میں پڑھیں نفلوں میں، پھر اگلا پاؤ یاد کریں۔ جب ایک سپارہ ہو جائے پھر پورے سپارے کو 2 رکعتوں میں پڑھیں۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک رکوع یاد کریں، اس کو دیکھ کے پڑھیں، زبانی پڑھیں، اپنے قرآن میں جو غلطیاں لگی ہیں ان کو دیکھیں، اور اس کے بعد اگلا رکوع یاد کریں۔ جب 2 رکوع ہو گئے 2 رکعتیں پڑھ لیں، اگلی 2 رکوع ہیں پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں نفل، پھر اگلے 2 رکوع ہو گئے پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ جب ایک سپارہ ہو جائے پھر پورے سپارے کو کیا کریں؟ 2 رکعتوں میں پڑھ لیں۔ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ شریعت نے نفلوں میں سختی نہیں رکھی کہ آپ نے کھڑی ہو کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے پڑھ لیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، نفل پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے قرآن کو چھوڑے نہ۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھیں گے، ہاں جی، عزم اختیار کریں گے اور عزم لوگوں میں بنیں گے تو اور لطف کی بات ہے۔ ہمارے سارے بزرگوں نے رمضان، آپ حضرت والا ہمارے جو ہے نا رمضان شریف میں 3 قرآن سنتے ہیں، ہاں جی، سحری کا قرآن الگ ہے، اور جو ہے نا اوابین کا قرآن الگ ہے، اور تراویح کا قرآن الگ ہے۔ اور دیکھو اوابین اور تراویح میں کتنا فرق ہوتا ہے، 15-20 منٹ کا۔ تھکا ہوا آدمی آ کر پھر تراویح میں کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اور یہ وہ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں جو انہوں نے نمازوں میں پڑھنے ہیں جو نمازوں میں، نفلوں میں، اپنی سنتوں میں، اپنے نفلوں میں، اپنی جو ترتیب میں پڑھا جا رہا ہے وہ الگ ہے۔ ہم کتنے نالائق ہیں، ہم جوان ہو کر، صحت مند ہو کر، ہماری ٹانگیں ٹھیک ہیں، ہم اللہ کے قرآن کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے کھڑے ہوں، خوب محنت کریں، روئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، یہ قبولیت کی راتیں ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ قرآن تو نے ہمیں حافظ بنا دیا ہے، اب ہمیں پختہ حافظ بنا دے، پھر ہمیں عالم حافظ بنا دے، پھر ہمیں قاری حافظ بنا دے، پھر ہمیں قرآن شعور والا حافظ قرآن بنا دے کہ ہم بے شعور طوطے کی طرح قرآن نہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خوب محنت اور جدوجہد سے اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے ہوں۔ آپ سب کو مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں، آپ نے اللہ کا قرآن سنا سنایا، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ قرآن ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ کہاں لے کر جائے گا؟ جنت میں لے کر جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مسلمان جس نے قرآن سے لو لگا دی ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قرآن اس کے ساتھ جاتا ہے قبر میں۔ جب قبر میں اس کے سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں، جدھر سے سوال کرتے ہیں آگے یہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جوان تو یہاں سے ہٹ، ہم نے اس سے سوال جواب کر رہا ہوں۔ کہتا ہے نہیں، میرے سامنے جو پوچھنا ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس نے دنیا میں میرا دوست تھا، میرا کرین تھا، آج میں اس کا کرین ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے سامنے پوچھو، جب میں نہیں ہوگا اس کو ڈر لگے گا۔ دیکھو اللہ کا قرآن کتنا جو ہے نا خیال رکھنے والا ہے، ہاں جی، دوستیاں نبھاتے ہیں نا، کہتے ہیں پٹھان بڑی دوستی پکی رکھتے ہیں، تو اللہ کا قرآن کی دوستی دیکھو کیسی ہے قبر میں ساتھ ہے، وہ منکر نکیر کو، سوالات جو آواز کرنے والوں کو کیا کہہ رہا ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میرا دوست ہے، ہاں جی۔ پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھ میں ایسے ایسے واپس آتا ہوں، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جا کر لڑتا ہے اللہ سے، اور وہاں جا کر اللہ سے لڑتا ہے، اور سب سے پہلے کہتا ہے کہ میرے اس دوست کے لیے اب بسترے کا انتظام کیا ہے۔ جنت سے بسترا فرشتے لے کر آتے ہیں، نسیم کا پھول ساتھ لے کر دیتا ہے ان کو کہ اس کو جا کر بسترا بچھا کر دو، اس کو بسترے پر لیٹ جائے، اوپر مخمل کرے، یہ پھول اس کی دائیں طرف رکھو کہ اس کی خوشبو اس کو آتی رہے، میں ابھی آ رہا ہوں اللہ سے بات کر کے۔ پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں پھر جھگڑا کرتا ہے کہ مولا یہ میرا دوست ہے، اس کی مغفرت کا اعلان کرے گا تو میں جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جا، اس کی میں نے مغفرت کر دی، تو ہمیں قرآن سے دوستی لگانی چاہیے۔ کتنا اچھا دوست ہے قرآن، کرو غم ہو اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کرو، غم ختم ہو جاتا ہے، بیمار اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کرے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، ایسا دوست ہے۔ اب وہ جنت سے بسترا لا کر، جنت سے اس کے لیے نعمت لا کر، وہ اس کو کہتا ہے کہ، اور فوراً واپس پہنچتا ہے بھاگتا ہوا، اور فرشتوں کے جھنبٹ کے ساتھ آتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، خوف تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، کوئی ٹینشن کا نہیں، آرام سے سو جاؤ، جنت میں تجھے چھوڑ کر آؤں گا۔ اور جب جنتی جنت میں چلا جائے گا، جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے، جنت میں اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جنتی